அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. மிக சிறப்பான ஜாமியா தாருஸ்ஸலாமில் பாடம் நடத்தக்கூடிய ஒரு ஆசிரியர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் அப்துல் கஃபார் முஹ்சின் உம்ரி அவர்கள் உங்களுடைய மத்தியில் உரை நிகழ்த்துகிறார்கள். கவனமாக உட்கார்ந்து கேளுங்கள். औरत लोगों से ये गुजारिश है कि जब मदरसा दारुस्सलाम में पढ़ाने वाले उस्ताद अब्दुल गफ्फार मोहसिन आपके सामने खिताब कर रहे हैं, इंशाअल्लाह गौर फ़िक्र से सुने. अल्लाह तुम्हारे दुआओं का अल्लाह गौर करेगा. याद रख ले कि अल्लाह के दीन को सुनते हैं तो अल्लाह तुम्हारे को याद करता है. मौलाना को खिताब करने के लिए बुला रहा है. 30 मिनट नहीं 30 मिनट 20 को ख़त्म कर दो. 20 स्टार्ट करो. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं. दरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. हाज़रीन, मेरे लिए उन्वान है मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल और उनके हालात. किसी भी कौम के लिए नौजवान रीढ़ की हड्डी और सरमाए के मानिंद है. कौमों के उरूज व ज़वाल में नौजवानों के ईमान, अखलाक, किरदार और किरदार की बुलंदी, मजबूती इससे बड़ा गहरा ताल्लुक़ है. जिस कौम के नौजवानों में ईमान की पाकीज़गी है, अखलाक की मजबूती है, किरदार की बुलंदी है, तो समझो कि वो कौम उरूज पर है, तरक्की पर है. जिस तरह के मलिका सबा के पूछने पर उनकी कौम ने कहा क़ालू नहनु उलू क़ुव्वतिन व उलू बअसिन शदीद वल अम्रु इलैक फंजुरी माज़ा तअमुरीन, कि हम ताकतवर हैं, नौजवान हैं, मामला तेरे हाथ में है, जो तू बोलेगी हम वो करेंगे. खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो दुआ मांगते हैं नहनु अंसारुल्लाह के या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू अंसारल्लाह कमा क़ाल ईसा इब्नु मरियम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाह. सूरह सफ़ की आखिरी आयत है. तो जवानी और वो भी किरदार की पाकीज़गी के साथ ये किसी भी कौम के मेयार की तरक्की और बुलंदी के लिए ज़ामिन है. वही दूसरी तरफ अगर जवानी शहवतों में, बदकारियों में, ज़िना, गुनाहों में, बदअमालियों में, गलतियों में और नाजायज़ ताल्लुकात में गुज़रती है तो न सिर्फ ख़ुद के लिए बल्कि कौम के लिए भी वबाल का सबब बनते हैं. कि सबसे बड़ी चीज़ आज नौजवानों में दीन से दूरी है, गफलत के हद तक दूरी है. हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा. सूरह ताहा आयत नंबर 120 पर 4 अल्लाह ताला फरमाता है जो कोई मेरी नसीहत से रूगर्दानी करेगा, मेरे ज़िक्र से मुँह फेरेगा, उसके लिए ज़िंदगी में तंगी है, परेशानियाँ हैं. व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन उसे क्या करेंगे?
अंधा कर कर उठाएंगे। वो खुद पूछेगा, सवाल करेगा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, ऐ मेरे परवरदिगार, दुनिया में मैं नज़ारा कर सकता था, देख सकता था, सब चीज़ें मेरी नज़रों के सामने थी, अब मैं अंधा हो गया हूँ। क़ाल कज़ालिक, तो जवाब मिलेगा इसी तरह है, अततका आयातुना फनसीतहा, तेरे पास मेरे निशानियाँ आई, तूने उसको झुटलाया है, इसी तरह तुझको भुला दिया जाएगा। कि आज नौजवान क्या हैं, हाथों में स्मार्टफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, दिमाग खाली है, आवाज़ें तो हैं, बातें तो हैं, लेकिन गुस्ताखाना लहजा है, अमल तो है लेकिन बेफिक्री गालिब है, उलमा से दूरी है, दीन से दूरी है, कि तालीम याफ्ता तो हैं लेकिन दीन के मसाइल नहीं जानते, दीन के मबादियात, इब्तिदाई चीज़ें तक उनको खबर नहीं कि गुस्ल कैसा करे, शरई गुस्ल कैसा करे, ज़रूरत का गुस्ल कैसा करे, अगर कुछ हो जाए तो उसका गुस्ल कैसा करे। लेकिन तालीम, बड़े बड़े डिग्रियाँ हैं, इनकार नहीं है, डिग्रियाँ लियो, लेकिन साथ में दीन से भी अपना रिश्ता जोड़ो। शायर मशरिक़ ने क्या खूब कहा था, हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, किसने कहा था इल्हाद भी चला आएगा साथ साथ। कि आज नौजवान ऐसे ही हैं कि दीन, मामूली अरकान ईमान पूछ लीजिए उन्हें, अरकान इस्लाम पूछ लीजिए, तशहुद, जनाजे की दुआ नहीं जानते। अफसोस का मकाम है कि दरूद इब्राहिम कैसी है, दरूद नहीं जानते, पढ़ना नहीं आता, और पढ़ते भी हैं तो कितने गलत सलत, कितने गलतियाँ। क्यों? एक तरफ ये उनकी भी गलती है और एक तरफ उनके वालिदैन की भी गलती है। क्यों? बचपन से अगर मकतब से जोड़ा होता तो जैसे जुबान सीखना है तो उसी उम्र से वो सीख लेता, दुआओं का एहतमाम करता, अज़कार का एहतमाम करता, कुरान की तिलावत वो सही कर सकता। आज डिग्री होल्डर्स हैं, ग्रेजुएशन पर ग्रेजुएशन है, लेकिन दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और तो और सरोकार तक नहीं है, जिसकी वजह से नतीजा क्या है, यही लोग अकाइद की कमी, अकाइद में कमजोरी, और ये खुद मजहब के लिए, दीन के लिए, शरीयत के लिए वबाल बन रहे हैं। क्यों? नहीं जानते इस्लाम क्या है, बड़ों का अदब क्या है, वालिदैन की कदर कैसी करनी चाहिए, अपने बड़ों का एहतराम कैसा करना चाहिए, शरीयत की पाबंदी कैसी होनी चाहिए, किसी की खबर नहीं है। नतीजा क्या है? रोंगटे खड़े होने के मानिंद। सबसे बड़ी चीज़ जवानी और वक्त। मौजूदा हालात में देखते हैं कि स्मार्टफोन हर किसी की जिंदगी का एक अहम जुज है। स्क्रॉल करते हुए उनको कभी थकानी नहीं होती, इतना स्क्रॉल करते हैं कि 2-3 साल पहले तो कहा जा सकता है, या 6 महीने पहले भी कहा जा सकता कि 2 GB नेट खत्म हो गया, इस तरह के मैसेज। आज 5G के जमाने में ये भी मैसेज नहीं आता है, और रातों में तो अनलिमिटेड, बस स्क्रॉल करते जाते आंखें सूजी हुई 10 बजे 11 बजे उठते हैं। फजर तो माफी, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अपने आप को समझ लेते हैं। हालांकि वक्त का सही इस्तेमाल होना है, जवानी का सही इस्तेमाल होना है, और तो और निगाहों का सही इस्तेमाल। ये स्मार्टफोन आने के बाद बंद कंबलों में क्या हो रहा है, तन्हाइयों में क्या हो रहा है। तन्हाइयों में भी आज का नौजवान तन्हा नहीं है, बल्कि वो गुनाहों में है कि उसको लोग गुनाहों को बाहर जाने की जरूरत नहीं, स्मार्टफोन में उसके लिए गुनाह हैं कि आंखों का गुनाह है, कानों का जिना है, निगाहों का जिना है, हाथों का जिना है, सब कुछ है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नूर आयत नंबर 30 और 31 पर, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। कुल लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। कहा अल्लाह ताला ने, कुल लिल मुमिनीन, ऐ मोमिनो, निगाहों को नीचे रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, क्योंकि गुनाह ज़िना ये दोनों से हैं। निगाहों के जरिए शुरुआत होती है, फिर आंख नाक सब कुछ साथ देते हैं, नतीजा क्या होता है? शर्मगाहों के जरिए इर्तिकाब होता है, आगे बढ़ते। और औरतों से भी कहा गया यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिम, अपने निगाहों की हिफाजत करो, अपने निगाहों को नीचे रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, और जहां पर्दे का एहतमाम है वहां पर्दा बराबर करो, कि यही से बराबर होता है। और जवानी में सबसे बड़ी चीज शर्मगाह की हिफाजत। कि आज जवानी में सबसे ज्यादा जवानी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और तो और अफसोस का मकाम है कि जवानी ऐसी कि बचपन है तो बचपन में ही मोबाइल फोन के इस्तेमाल से वक्त से पहले उसको जवानी आ जाती है, और जवानों में जवानियां की अंगड़ाइयां उरूज पर हैं, वक्त से पहले वो जवान होता है और जवानी को अपने हाथों के जरिए वो तबाह बर्बाद करता है, मोबाइल के इस्तेमाल से तबाह बर्बाद करता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो
لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنے بیویوں اور اپنے ماتحت و باندیوں کا زمانہ تو نہیں ہے، اپنی بیویوں یعنی جائز اور شرعی استعمال کرتے ہیں. لیکن آج یہ موبائل فون کی وجہ سے یا آج کے اس ڈیجیٹل دور میں، جو کہ ڈیجیٹل دور نہیں دوسری طرف گناہوں کا طوفان کہا جانا چاہیے، ایسے میں کیا کرتا ہے ایک نوجوان؟ وقت سے پہلے اپنی طاقت کو ضائع کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے ضائع کرتا ہے، غلط چیزوں کے ذریعے ضائع کرتا ہے، فطرت کے خلاف بغاوت، مردوں کے ساتھ وہ شہوت خانی کرتا ہے اور زنا جیسے ملوث گناہوں میں ملتبس ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شادی کے بعد ڈاکٹروں کا چکر، حکیموں کا چکر، اولاد نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے شکایت، ایک دوسرے پر تہمتیں. کیسے ہوگی؟ جو طاقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تھی وہ طاقت تم نے اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے نگاہوں کے ذریعے، اسمارٹ فون کے گندے گندے ویڈیوز کے ذریعے پوری طرح ضائع کر دیا. اب اولاد ہونا تو کہاں سے ہوگی؟ یاد رکھیے جوانی جہاں پر طاقت ہے وہی اگر غلط استعمال کرے تو اس کے لیے نقصانات بھی ہیں. اسی لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبعۃ لا ينظرهم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، 7 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا، نہ ہی ان کو پاک و صاف کرے گا، اور یقول کہا جائے گا ادخلوا النار مع الداخلین، الفاعل والمفعول به الناکح یدہ، رواہ البیہقی 5470 روایت نمبر. کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جوانی میں ایسے کام کرتے ہیں، اپنی جوانی کا غلط استعمال کرتے ہیں، مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غلط تعلقات رکھتے ہیں، اور تو اور اپنے ہاتھوں سے جوانی کو برباد کرتے ہیں. ان لوگوں کی طرف نہ اللہ تعالیٰ نظر کرم کرے گا نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا. یہ ہوتی ہے اور تو اور زنا. آج زنا ہر کسی کے لیے عام ہو گیا ہے، چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ صرف چلتے پھرتے نہیں، اسمارٹ فون میں بھی پردہ ہے. جس طرح باہر بے پردہ عورتوں کو دیکھنا یہ بے حیائی ہے، اسی طرح اسمارٹ فون میں بھی پردہ ہونا چاہیے. یہی تو آثار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، کہ ابن آدم پر زنا کا کچھ حصہ لکھ دیا گیا ہے. ادرک ذالک لا محالہ فزنا العین النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنا ویشتہی والفرج يصدق ذالک کلہ وَيُكَذِّبُهُ، رواہ البخاری 6240 پر 3 روایت نمبر. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا گیا ہے. آج رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ زنا کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا گندی گفتگو کرنا ہے، نفس کا زنا خواہش کرنا ہے، خواہشات کی پیروی میں جانا ہے، اور تو اور اس کے بعد شرمگاہ یا تو تصدیق کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے یا تو اس کو جھٹلاتے ہوئے پیچھے رہتا ہے. کہ آج دیکھیے زنا کیا ہے، ہر دوسرے گھر میں ہے. شادی کے بعد بھی آج ناجائز تعلقات ختم نہیں ہو رہے. کہ افسوس کا مقام ہے کہ سوچنا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکح الا زان او مشرک. سورہ نور کی ابتدائی آیتوں میں کہ اگر زناکار ہے چاہے زنا کیسا بھی ہو تو اس کے ملنے والی بھی وہی زانیہ اور فاحشہ ملے گی. اگر زناکار مرد ہے تو اس کو ملنے والی زناکار عورت ملے گی. اگر زناکار عورت ہے تو ملنے والی بھی زناکار ملے گی. سوچ لیجئے کہ اپنا انجام کیسا ہوگا، اپنی نسلوں کی حفاظت کیسی ہوگی. اور تو اور خون کے آنسو رونے کے مانند ہے کہ آس پاس میں ہم کتنی خبریں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. پہلے تو شادی کے بعد زنا اس کا تصور ہی نہیں ہوتا تھا. غلط تعلقات آگے بڑھ کر ناجائز تعلقات یہ کہیں کہیں یورپ یا امریکہ اس طرح کے ممالک میں سننے کو ملتے تھے. لیکن آج کیا ہے؟ ہر دوسرے دن اس طرح کی خبر پڑھنے کو، سننے کو، دیکھنے کو ملتی ہے کہ شادی کے بعد بھی اس طرح کے تعلقات ہیں، ناجائز رشتے ہیں. اور افسوس کا مقام یہ ہے شوہر جانتا ہے کہ بیوی زانیہ ہے، فاحشہ ہے، بد کردار ہے، پھر بھی وہ رشتہ آگے بڑھاتا ہوا جاتا ہے. عورت جانتی ہے کہ مرد میرا غلط تعلقات قائم رکھا ہے لیکن نبھاتی ہوئی جاتی ہے. یہ تو بہت غلط بات ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ یا ثلاثۃ لا يدخل الجنہ، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. الدیوس والمرأة من الرجال والمدمن بالخمر. قالوا یا رسول اللہ مدمن الخمر عرفناہ فما الدیوس؟ قال الذي لا يبالي من دخل على اهله
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں داخل ہوں گے. اس میں پہلا وہ شخص ہے الدیوس. صحابہ نے پوچھا کہ دیوس کا مطلب کیا ہے, دیوس کا معنی کیا ہے؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص جو جانتا ہے کہ اس کی بیوی کے پاس کوئی غیر مرد داخل ہو رہا ہے, چاہے موبائل کے ذریعے ہو, رشتے کے ذریعے ہو, کیسے بھی ہو, غیر مرد داخل ہو رہا ہے, جانتے بوجھتے بھی وہ خاموش رہتا ہے, تو ایسے شخص کو حدیث دیوس کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت نہیں لکھا ہے. افسوس کا مقام ہے. اسی طرح شارب قرم بھی ہے. اور آج کل نوجوانوں کی حالات یہ بھی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, لڑکے ہو کر لڑکی کا اکاؤنٹ, لڑکی ہو کر لڑکے کا اکاؤنٹ, اور ایک دے زائد فیک اکاؤنٹ, اور اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں, غلط تعلقات قائم رکھتے ہیں, غلط رشتے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجد من شر الناس یوم القیامت عند اللہ ذل وجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. رواہ البخاری 6050 پر 8 روایت نمبر. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ شر پسند ہوگا, سب سے زیادہ مبغوض ہوگا. کون؟ جو ادھر ایک چہرہ لے کر جاتا ہے, ادھر ایک چہرہ لے کر جاتا ہے, الٹے سیدھے اکاؤنٹس بناتے ہیں, الٹے سیدھے لوگوں کے ساتھ رشتے رکھتے ہیں. پہلے رشتہ دوستی سے شروع کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر اس طرح کے تعلقات قائم ہوتے ہیں کہ وہ نہ صرف خود کے لیے بلکہ 2 خاندانوں کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنتے ہیں کہ باپ شرمندگی سے سر جھکا کر نہیں جی سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی جوانیوں میں انگڑائیاں ہیں, تعلیمی ناحیے سے. یہ تو افسوس کا مقام ہے کہ مسلم نوجوانوں میں آج تعلیمی شرح, یہ تو افسوس کا مقام ہے. وہ کیا کرتے ہیں, جیسے 7ویں 8ویں میں گئے تو مطالبہ موبائل فون کا ہوتا ہے, اسمارٹ فون کا ہوتا ہے, اور باپ دیکھتا ہے کہ چلو بچہ ہے, بچپن میں پوچھ رہا ہے, دلا دیتے ہیں. اب اس کے بعد کیا کرتا ہے, وہ ایک دوسرے سے تعلقات, وہ بھی چن کر جو عورتیں ان سے تعلقات, کہ ان کی بیٹی, ان کی بیٹی, پھپھو کی رشتے میں کیسے بھی ہو, چچا کی بیٹی ہے, پھپھو کی بیٹی ہے, سب سے پردہ ہونا چاہیے. یہی تو رشتے اصل ہیں جہاں سے زنا کی بوباس آتی ہے. اسی لیے ان رشتوں پر پہلے حفاظت کرنا ہے, پردوں کا اہتمام ہونا ہے, وہاں پردوں کا اہتمام ہونا ہے, کھلی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے. کیا کرتا ہے, رشتے قائم کرتا ہے, 8ویں 10ویں میں ہے, کیسے ہے, وہ میری جی ایف ہے, گرل فرینڈ ہے, یہ الفاظ آج کے 8ویں 10ویں کے بچوں کو, اور ایسے ایسے میسیجز وہ کرتا ہے جو ایک ذی شعور آدمی اپنی جوانی میں بولنے کے لیے بھی شرم محسوس کرے گا, لیکن وہ ایسے ایسے میسیجز دھڑالے سے بھیجتا ہے. پھر 10ویں جماعت میں اسے کیا چاہیے, 10ویں جماعت میں اسے گاڑی چاہیے, بائک چاہیے. 12ویں میں جیسے ہی پاس ہو تو مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے اچھی بائک چاہیے. کیوں؟ تاکہ ویلنگ کرے, اور ایکسیڈنٹ وغیرہ کے حادثات سب سے زیادہ جوانوں کے آتے ہیں کہ الٹے سیدھے راش ڈرائیونگ کرتے, اور نتیجہ کیا, والدین کے سر پر ایک اور مصیبت, وہ زندہ لاش بن جاتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسے تکالیف کا سامنا والدین کو پڑتا ہے کہ اپنی زندگی کی ساری کمائی, ساری پونجی وہ اپنے جوان بیٹے کے لیے قربان کر دیتے ہیں. کیوں؟ یہ غلط قدم. اور تو اور پھر کالج کو جاتے ہیں تو کئی کو انٹرٹیننگ کے لیے, اسکول میں بہت زیادہ پڑھ لیا, اب کالج میں انٹرٹیننگ کے لیے جانا ہے. اور اس انٹرٹیننگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, کبھی یہ اس کے ساتھ بھاگا, کبھی وہ اس کے ساتھ بھاگی, اور خاندانوں کے لیے. اب اس کے بعد افسوس کیا ہے, بھاگ کو 1 سال کے بعد واپس بھی آ جاتے, ساتھ میں کبھی بچہ بھی لے کر آتے. اب باپ کیا کر سکتا ہے, خود کی اولاد ہے, معاشرے میں سر جھکانے کے, سر دکھانے کے قابل نہیں, اور گھر میں وہ افسوس کے قابل ہے. کیوں؟ کیونکہ تربیت برابر نہیں. اور نوجوانوں کو جہاں روکنا تھا وہاں روکا نہیں انہیں, جہاں اصلاح کرنی تھی وہاں اصلاح نہیں کیا, بچپنا سمجھ کر چھوڑتا گیا. یاد رکھیے, بچوں کے غلطیوں پر پردہ ڈالنا, گناہوں پر نہیں. آج نوجوانوں کے گناہوں پر پردہ ڈالے جا رہے ہیں. جان دے چھوڑو, بچہ ہے کہ تمہارے بچے کرتے دی, تم نہ کون بھی نہیں ملے, میرا ہی بچہ ملا. اگر کوئی آ کر رہنمائی کرے, نصیحت کرے, آ کر بوتے کہ تمہارا بیٹا اس طرح کا کام کر رہا ہے, تمہارا کام دیکھ لے کر جاؤ. ہونا یہ چاہیے کہ ایک لگا کر انہیں نصیحت کرے, اچھائیوں کی طرف لے آئے, لیکن نہیں سپورٹ کرتے. اس سپورٹ کا نتیجہ کیا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو ذلت اور رسوائی کے لیے آگے بڑھا دیتا ہے. اور تو اور تعلیمی ناحیے سے خود مسلم ممالک کے لیے افسوس کی شرح ہے کہ 50% مسلم ممالک میں صرف 600 یونیورسٹیز ہیں, صرف 600 یونیورسٹیز ہیں. حالانکہ ہندوستان میں 8000 سے زیادہ بہترین یونیورسٹیز ہیں. اب ہماری تعداد تھوڑی دیکھ لیجئے کہ 18 سے 20 کروڑ کی آبادی, مسلم آبادی, لیکن اس میں سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری کو جانے والے طلبہ کتنے ہیں, 15%.
15% का मतलब क्या जानते हैं? 20 करोड़ की आबादी में अंदाजा लगाओ, चलो 10 करोड़ ही बच्चे, हालांकि बच्चे ज्यादा होते हैं, चलो 8 से 10 करोड़ ही बच्चे, तो उसमें 15% की ही आबादी यानी हमारे मुस्लिम बच्चे स्कूल का रुख करते हैं, जिसकी तादाद कितनी है? 6 करोड़, 6 भी नहीं 3 करोड़। 20 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ के बच्चे में फकत 3 करोड़ मुस्लिम तलबा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का रुख करते हैं। फिर जब स्कूल के बाद कॉलेज का मरहला आता है तो वहाँ क्या होता है? जब पूछा जाए नौजवान तलबा से, नौजवानों से हमारे, कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है, कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वह आसान लहजों में कहेगा मेरे वालिद का एक अच्छा होटल है, वो मेरे ही हवाले होना है, या मेरे वालिद के जायदादा हैं, वो मैं नहीं संभाले तो कौन संभालना, 2-3 प्लेटा खरीद को रखे ही उसकी हिफाजत में करना है। मकसदियत नहीं है उनके पास, तालीम में आगे बढ़ने का कोई शौक नहीं है। और तो और 35%, 35% लेकर वो खुशी मनाता है, मिठाइयाँ बांटे जाते हैं, लड्डू तकसीम होती जाती है। क्यों? बच्चा पास हो गया है, वहाँ से मेक टू पास में हो। 35%, 35%। वहाँ गैरों के बच्चे 90-95 एवरेज लाकर भी अफसोस करते हैं कि मुझे नीट में एडमिशन नहीं हुआ, मुझे यूपीएससी करना है, मुझे और नंबर आ चाहिए। यहाँ अफसोस का मकाम है। जब कॉलेज जाने की बारी आती है तो 15% से आधा 8%, यानी 1 करोड़ तलबा ही कॉलेज का रुख कर पाते हैं। और वो भी क्या मकसद है, ये हमारे सामने है। फिर जब ग्रेजुएशन की बारी आती है तो उसका भी 1%, 3 में से आधा परसेंट, जैसे ही बारी आती है 1% तलबा ही ग्रेजुएशन मुकम्मल पढ़ते हैं, यानी 6 से 10 लाख मुस्लिम तलबा ही अपनी डिग्री होल्डर, जिसको कहा जाता है ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम जो भी हो, उसको ख़त्म पढ़ता है। और मास्टर्स की जब बात हो, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, उस तरह के एग्जामों में लाखों में हमारी तादाद हजारों में होती है। और पास होने वाले, कामयाब होने वाले कितने होते हैं? 2 साल पहले 30 पर थे, उसके बाद 40 पर दो, फिर 40, इतनी ही तादाद है। हालांकि देश को चलाने में इनका हाथ होता है, जहन इनका काम करता है, माइंड इनका काम करता है। ये हुकूमत के बड़े ओहदे, इन ओहदे पर मुसलमानों की हालत क्या है? ना के बराबर है। उंगलियों में गिने जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में कितने कलेक्टर हैं या कितने आईपीएस ऑफिसर हैं। ये अफसोस का मकाम है, यहाँ हमारी तादाद होना है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और नहीं जानने वाले बराबर हो सकते? हरगिज बराबर नहीं हो सकते। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 9। और मशहूर हदीस आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, इब्ने माजा की रिवायत है 220/4 रिवायत नंबर, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। कि ये हमारे रजिस्टर में ही नहीं है, यहाँ इल्म की वजह से ही तरक्की होती है। सबसे पहले वही इक़रा इस बात की गवाही है कि दुनिया मुस्तक़बिल में इल्म की उड़ान उड़ने वाली है। दुनिया की जो तरक्की है वो इल्म से जुड़ी हुई है। और नौजवानों के लिए पैगाम है कि आप अपने मुल्क का, अपनी कौम की सरबुलंदी चाहते हैं तो अपना रिश्ता इल्म से जोड़े, अपना रिश्ता अखलाक और किरदार से जोड़े। और अफसोस ये भी है कि वालिदैन की नाफरमानी, उनका कहा नहीं मानते, कि वो बोले तो जैसे ही चाहते हैं कि आज़ाद हो, कि हमेशा मेरे पीछे पड़े हुए रहते हैं, कोई तुमको बोलने वाला नहीं। क्या तुम किए ही क्या मेरे लिए, तुम करे ही क्या मेरे लिए? वहाँ उतना मिला है, मुझे कुछ नहीं मिला, और मेरे पीछे पड़े हुए। हालांकि सबसे ज़्यादा मकाम है, कई आयतों में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन को, हुस्न सुलूक को जोड़ा है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 20/3, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। इतनी बड़ी बात कुरान कहता है कि अल्लाह ताला तुमको ताकीदी हुक्म देता है कि तुम उसके साथ किसी को शरीक ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। सूरह अनाम आयत नंबर 150/1, वहाँ भी अल्लाह कहता है, कुल ताअलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही व बिल वालिदैनि इहसाना, कि मैं पढ़कर सुनाता हूँ, अल्लाह ने हराम कर दिया है तुम पर कि तुम शिर्क से बचो, शिर्क नहीं करना और वालिदैन के साथ एहसान करना। सूरह निसा की आयतों में, बेशुमार आयतों में वालिदैन के हुकूक को अल्लाह ने कहा। खुद आप सल्लल्लाहु ने कहा, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या तुमको बतला दूं मैं सबसे कबीरा गुनाह क्या है? फरमाया आप सल्लल्लाहु ने,
الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، پہلا شرک ہے اور دوسرا کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی۔ بخاری کی روایت ہے کہ یہاں یہ روایتیں ہمیں دستک دیتے ہیں کہ نوجوان کی جوانی کیسی ہونی چاہیے، کہ ماں باپ بڑے ہیں تو ان کے اخلاق اور ان کے کردار سے متاثر ہونا ہے۔ بڑوں ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے، ایک باپ ایک ماں اپنی ساری جوانی باپ قربان کر دیتا ہے تاکہ بچہ کچھ بنے کچھ کرے۔ ایک ماں اپنی خوبصورتی، اپنی جوانی، اپنا جسم سب کچھ آپ کے لیے کرتی ہے، لیکن بچہ بڑا ہو کر کیا کرتا ہے؟ اسی کی نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ یہاں افسوس کا مقام ہے۔ اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بڑوں کا عزم ہو، ان کی عظمت کا لحاظ رکھے اور ان کے قدموں تلے جنت پانے کی کوشش کرے۔ کہ یہاں موجودہ حالات میں ماحول سب سے بڑا آڑے آتا ہے، ماحول، کہ اس کے لیے نیک ماحول چاہیے، نیک دوستوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کہ موجودہ نوجوان کیا کرتا ہے؟ ڈپریشن کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، بے مقصدیت ہے۔ یہ کیوں کر ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ جوانی میں گناہوں کی زندگی گزارتا ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ کہ فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ زخرف آیت نمبر 30 پر 36 پر 7، جو کوئی رحمان کے ذکر سے روگردانی کرے گا، اپنی جوانی کو ترجیح دے گا، اپنی جوانی کے خواہشات کو ترجیح دے گا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نقیض لہو شیطانن، شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے، فہو لہو قرین، اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ دوست بن کر کیا کرتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ اسے سیدھے راستے سے روک دیتا ہے۔ اور وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، میں ہدایت یافتہ ہوں، میں اچھے کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اچھائی نہیں کر رہا ہے، وہ گناہوں میں جا رہا ہے۔ یہاں ماحول بھی ہے، دوستوں کا ماحول۔ اسی لیے سورہ زخرف آیت نمبر 60 پر 7 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، کہ بے شمار دوست ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ کہ دوستوں کا ماحول دیکھنا ہے کہ کن کے ساتھ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے۔ کہ ایک مرتبہ بلاتا ہے کہ پی لو سگریٹ، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسری مرتبہ اسے عادت بن جاتی ہے، تیسری مرتبہ وہ جھوٹ بھی سیکھتا ہے، چوری بھی سیکھتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے اور سارے گناہوں میں رہتا ہے۔ شراب بھی ویسا ہی ہے کہ عادتیں اگر وقت پر نہ بدلی جائے تو وہ ضرورتیں بن جاتی ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو منشیات کے عادی ہیں، ڈرگس کے عادی ہیں، شراب کے عادی ہیں۔ یہاں افسوس کا مقام ہے۔ یہ آیتیں دستک دیتی ہے جو گناہوں میں جاتا ہے شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ نور آیت نمبر 20 پر یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کی پیروی نہ کرو۔ یہ منشیات، یہ ڈرگس، یہ کیا کرتے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ آپ کی جوانی، آپ کی دنیا، بلکہ کبھی کبھی آپ کی آخرت تک برباد کرتے ہیں۔ جوانی کے نشے میں کس کے ساتھ منہ کالا کیا، کس کے ساتھ بدکاری کی، کس کے ساتھ زنا کیا، اس کو خبر ہی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اگر تم اپنی کامیابی کو چاہتے ہو، دین و دنیا کی فلاح کو چاہتے ہو، تو یہ شراب، یہ جوا، یہ سٹے بازی، اس طرح کے کاموں کو چھوڑ دو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ ماحول دینا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ کہ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اولاد کی حالت، علاج درد دل تم سے مسیحا ہو نہیں سکتا، علاج درد دل تم سے مسیحا ہو نہیں سکتا، تم اچھا کر نہیں سکتے، میں اچھا ہو نہیں سکتا۔ پکار پکار کر نوجوان کہہ رہے ہیں، کیوں؟ جب تربیت ہونی ہے اس وقت تربیت نہیں کی، کہ بچپن میں بچپنا سمجھ کر آپ نے ان کی ساری غلطیوں کو بلکہ سارے گناہوں پر پردہ گوشی کی۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے آج؟ کہ وہ خود ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ معاشرے میں وہ سر اٹھا کر جی نہیں سکتے، ان کے لیے رشتے نہیں ملتے، کیوں؟ زنا ہے، زنا کار ہے تو ملنے والے رشتے ویسے ہی ملیں گے۔ اسی لیے اپنے اولاد کی تربیت پر ضروری سے توجہ دینے کی کوشش کرے۔ آدھار کارڈ والے باپ نہ بنے، پان کارڈ اور آدھار کارڈ والے باپ نہ بنے کہ صرف وہاں سرٹیفکیٹ میں نام ہونے کا مطلب باپ نہیں ہوتا۔ باپ اس وقت ہوتا ہے شریعت کی روشنی میں جب وہ اپنے اولاد کو نیک ماحول دے، جب اپنی اولاد کو نیک تربیت کرے، اچھے ماحول سے ان کو آگے بڑھائے۔ آج بچہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے میں چراغ رہ گزر ہوں مجھے شوق سے جلانا، میں چراغ رہ گزر ہوں مجھے شوق سے جلانا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں میں ہیں، اپنے
اپنے بدعمالیوں میں ہے، اور یہ موبائل فون کا فتنہ ایسا آیا کہ ہر شخص اس میں بچے کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کن سے مل رہے ہیں، کن کے ساتھ تعلقات ہیں، اور بند کمبلوں میں وہ زنا کیسے کر رہے ہیں، بدکاریوں میں کیسے، کوئی نہیں جانتا. کیوں؟ ان کو اپنی پڑی ہے، یہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں ہے، وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں، اور بچے کیا ہیں، جوانی کی انگڑائیوں میں ہے، دھوم مچا رہے ہیں نعوذ باللہ. کہ اس طرح کی چیزوں میں جہاں والدین کا کردار ہے کہ وہ آنے والے نسلوں کی حفاظت کرے، وہی نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے. جس طرح اصحاب کہف نے ایمان کی حفاظت کے لیے پہاڑ کا سہارا لیا تھا، اسی طرح سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرے، اپنی جوانی کی حفاظت کرے، تب چل کر ملنے والی بیوی بھی آپ کو نیک ملے گی. والطیبات للطیبین قرآن کا وعدہ ہے، آپ بھی نیک رہیں گے، اپنے والدین کو بھی آپ عزت کریں گے، اور نسلوں کی حفاظت بھی ہوگی اور ایمان کی حفاظت بھی ہوگی. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور آپ تمام کو اپنی ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. آنے والے نسلوں کی جو ہم سے بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ نسلوں کی حفاظت کریں. اور اسی طرح جو بچے ہیں یا نوجوانوں کے سے گزر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بخود اپنی جوانی کی حفاظت کرے، گناہوں میں، بدکاریوں میں اور بری صحبتوں میں نہ پڑے. اسی طرح الٹے سیدھے جو کمائیاں ہیں، حرام کمائی، یہ بھی عام ہوتا جا رہا ہے نوجوانوں میں. وہ نہیں دیکھتے ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، کہ فرمایا ابن ماجہ کی روایت 4020/2 کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق تک سے محروم کر دیا جاتا. آج لوگ کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں جاب نہیں ہے. جاب حلال کمائی کی کوشش کیجئے. حرام کا ایک لقمہ نہ صرف یہ کہ آپ کی عبادتیں، آپ کی دعائیں، بلکہ آپ کی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر جاتا ہے. کہ غلط چیزوں میں، فکسنگ میں، اور تو اور پین کارڈ کا غلط استعمال کر کے کتنے چیزوں سے آج کمائی کے اسباب اختیار کر لیں. خصوصاً نوجوان یاد رکھیے کہ چوری کا ہو یا حرام کمائی کا ایک پیسہ ہو، وہ نہ صرف یہ کہ آپ کی جوانی بلکہ آپ کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی جوانیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے ہیں تو چھوٹوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایسے موقع پر مسجد کے ذمہ داران کا اور استاد ابو الحسن محمد ابراہیم حفظہ اللہ کا بھی دل کی گہرائیوں سے سپاس گزار ہوں کہ ایسے موقع سے مدعو کیا تھا کہ میں کچھ کہہ سکوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ہماری روزی رزق میں برکت عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ.